انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک دو باتیں جو میں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آپ صرف نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو۔ پہلی بات ہے کہ اس پہ زور ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن جس رات میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک، یہ رات عظیم ترین رات بن گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس رات میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عظیم ترین رات بنا دیا۔ اور یہاں پر الف کا جو لفظ لگا ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو الف یہ اس دور میں جب دیکھیں جب قرآن نازل ہوا ہے تو عرب کے پاس جو ہے الف کے بعد 1000 کے بعد گنتی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ملین اور یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہے نا، یہ عرب کے ہاں نہیں ہے۔ اب جا کے آپ کہہ لیں کہ جدید عربی میں یہ ساری شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت 1000 حد تھی، تو یعنی وہ آخری عدد انتہا والا۔ یعنی اگر کسی کو بتانا ہو، جیسے ہم اردو میں 100 کا عدد استعمال کرتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں 100 دفعہ پڑھایا ہے، تو عربی زبان میں مطلب اس زیادتی کو بیان کرنے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، یعنی اس کی قدر، اس کی عظمت کتنی ہے یہ میں آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال بہت عظیم رات ہے جی۔ اصل عظمت اس کی قرآن کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوسری بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے کس ماہ میں؟ ابھی لیلۃ القدر کس ماہ میں ہے جی؟ یہ تو مطلب اس پہ اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ اچھا، اب رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن آپ کو پتہ ہے رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، اب قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو رمضان کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اب رمضان کی افضلیت قرآن کے نزول کی وجہ سے، اس رات کی افضلیت قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کس ہستی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام نبیوں سے افضل ہے، یعنی جس نبی پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے، جس رسول پر نازل ہوا وہ سب سے افضل، سب سے عظیم رسول بن گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کس امت کے لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہ امت کون سی ہے؟ یہ امت بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ دیکھیں قرآن کا معجزہ، قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اس امت کے لیے نازل کیا، بہترین امت۔ نبی جس پر نازل کیا گیا سب سے افضل نبی، جس مہینے میں نازل کیا گیا سب سے افضل مہینہ، جس رات میں نازل کیا سب سے عظیم رات، نائٹ آف ویلیو، قدر والی رات، عظمت و مرتبے والی رات۔ تو بس اس طرف ایک توجہ میں آپ کی دلانا چاہ رہا تھا اس صورت کے حوالے سے۔ اگر آپ ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے نا تو جو اصل اس سے فوکس ہے وہ تھوڑا سا ذرا آپ کا ہٹ جاتا ہے۔ آپ کو معلومات تو بے شمار مل جائیں گی، لیکن جو ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے اس کی طرف اگر ہماری توجہ رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صورت کا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ تو اصل اس میں ہے کہ قرآن سے جڑنا، قرآن سے جوڑنا، قرآن کے ساتھ چمٹنا، یہ ہمارا مقصد حیات بن جائے۔ ہم قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے ساتھ جڑنے والے سے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے، سب کچھ اپنا ہم جو ہے قرآن بنا لیں، تو پھر دیکھیں کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان
وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان